جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے مگر اس کے اندر چھپی حقیقت بہت بڑی اور روحانی ہے۔ یہ بات ایک نیک، ایماندار اور محنتی عورت کی ہے جو اپنے گھر کے لیے محنت کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے محبت کا جذبہ رکھتی ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اور قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو عورت کا مقام بہت بلند ہے اور جو گھر عورت کی محنت اور خدمت سے آباد ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایک نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، بچوں کو دین اور نیکی کی تعلیم دیتی ہے، گھر کو سکون اور محبت سے بھرپور رکھتی ہے، اپنے عمل کو عبادت سمجھتی ہے اور ہر کام خلوص اور صبر کے ساتھ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے اور اس کی خدمت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ایسے عورت کے گھر میں نور اور سکون کا غلبہ ہوتا ہے، رزق کی وسعت ہوتی ہے اور برکتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ خود گھر کے کاموں میں شریک ہوتے، کپڑے دھوتے، برتن صاف کرتے اور اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے تاکہ امت یہ سمجھے کہ گھر کی خدمت اور محنت بھی عبادت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اس کی روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، گھر کی محنت اور صدق نیت نے انہیں اللہ کے نزدیک بہت عظیم مقام عطا کیا اور آپ کے ہر عمل کو عبادت میں بدل دیا گیا۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک سبق آموز اور سوچنے پر مجبور کرنے والی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ گھر کے کام، بچوں کی پرورش اور گھر کے ماحول میں عورت کا کردار کس طرح اہم ہے۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے جس نے گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لی، خود سے محنت نہیں کی، نتیجتاً نہ صرف اس کا گھر متاثر ہوا بلکہ اس کے رشتہ دار، شوہر اور بچے بھی اس کی لاپرواہی کے اثرات برداشت کرنے لگے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوتی ہے جہاں ایک عورت جس کا نام زینت رکھا گیا اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں بے دلچسپی تھی۔ زینت ایک تعلیم یافتہ عورت تھی، اس کے نے بیرونی دنیا کی بہت سی چیزیں سیکھی تھیں لیکن اپنے گھر کے کاموں اور بچوں کی پرورش میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ صبح کے وقت اٹھ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اس کے لیے بوجھ تھا۔ وہ اکثر اپنے شوہر کی خدمت میں اور بچوں کی دیکھ بھال میں سستی کرتی۔ شروع میں شوہر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر کے کام بھی اہم ہیں اور بچوں کی تربیت میں اس کا کردار کلیدی ہے، لیکن زینت نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کا کسی بڑے مقصد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے دن گزرتے گئے اور گھر کی ترتیب اور صفائی میں کمی آنے لگی، کھانا اکثر دیر سے بنتا، کپڑے دھلنے اور سلی جانے میں تاخیر ہوتی اور بچے اکثر کھیل کے دوران بے آرام محسوس کرتے۔ گاؤں کے لوگ بھی دیکھنے لگے کہ زینت کا گھر پہلے جیسا خوشگوار ماحول نہیں رکھتا۔ گھر کی بے ترتیبی نے سب پر اثر ڈالا اور شوہر کی طبیعت بھی اس بات کی وجہ سے اداس رہنے لگی۔ زینت کے بچے اپنی ماں کی لاپرواہی کے سبب اسکول میں بھی توجہ دینے میں کمی محسوس کرنے لگے اور ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ گھر کے کاموں میں ماں کی مدد نہیں دیکھ پاتے اور ان میں عدم تحفظ اور اداسی پیدا ہونے لگی۔
ایک دن زینت کے شوہر نے غور کیا کہ گھر کی بے ترتیبی اور بچوں کی بے چینی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ زینت گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہی اور ہر کام کو نظر انداز کر رہی ہے۔ شوہر نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر کے کام، کپڑے دھونا، صفائی کرنا اور کھانا پکانا محض روزمرہ کا عمل نہیں، بلکہ یہ سب گھر کے ماحول اور برکت کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن زینت نے پھر بھی اپنی عادت نہیں بدلی۔ وقت گزرتا گیا اور زینت کے بچوں کی تربیت متاثر ہونے لگی۔ وہ اکثر بیمار پڑنے لگے کیونکہ صفائی کی کمی کی وجہ سے گھر میں مٹی اور گندگی بڑھ گئی تھی۔ پیارے ناظرین، صفائی نہ صرف رہنے کی وجہ سے زینت کا بچہ بیمار ہو گیا اور وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ مسلسل گندگی میں رہنے کی وجہ سے بچے کو معدے کا کینسر ہو گیا اور اس کی بیماری آہستہ آہستہ عروج پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ زینت کے شوہر کو بھی کام کاج اور گھر کی ذمہ داری کا بوجھ زیادہ محسوس ہونے لگا۔ وہ اکثر اداس رہنے لگے اور رشتہ دار بھی گھر کے حال پر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ خاتون آئیں جو زینت کے گھر کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے نرمی سے زینت کو سمجھایا کہ عورت کے گھر میں محنت اور دلچسپی نہ لینے سے گھر کے ماحول پر برا اثر پڑتا ہے، ماحول بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور شوہر اور رشتہ دار بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بزرگ خاتون نے زینت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے کاموں کے لیے مقرر فرمایا تاکہ گھر میں سکون، برکت اور محبت قائم ہو۔ زینت نے اس نصیحت پر غور کیا اور اپنے اعمال پر شرمندگی محسوس کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عادت بدل کر گھر کے کاموں میں دلچسپی لے گی، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوئے گی، بچوں کی تربیت پر دھیان دے گی اور شوہر کی خدمت کو خوشی سے انجام دے گی۔ اس کے بعد زینت نے دن کا آغاز اللہ کے ذکر اور دعا کے ساتھ کیا اور اپنے ہر کام کو خلوص اور نیت کے ساتھ کرنے لگی۔ کچھ ماہ کے بعد زینت کے گھر کے ماحول کو تبدیل ہو گیا۔ گھر میں صفائی اور ترتیب اور سکون واپس آ گیا۔ بچے خوشحال، صحت مند ہو گئے اور شوہر بھی خوش اور مطمئن نظر آنے لگا۔ رشتہ دار بھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھر میں اتنی خوشحالی کیسے آئی۔ زینت نے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کیا اور ہر عمل میں برکت محسوس کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کے گھر کے کام میں عدم دلچسپی، لاپرواہی نہ صرف گھر کے ماحول پر اثر ڈالتی ہے بلکہ بچوں، شوہر اور رشتہ داروں کی زندگی پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ گھر میں عورت کی محنت، دلچسپی اور خلوص نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بلکہ یہ گھر میں سکون، برکت، صحت اور محبت کی ضمانت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ عورت کی محنت اور صبر سے گھر میں نور، سکون اور برکت قائم ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کیے، کپڑے دھوئے، چکی پیستی، پانی بھرا اور بچوں کی تربیت کی، ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محنت، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام گھر، بچوں اور رشتہ داروں کے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہر مسلمان عورت کے لیے سبق آموز ہے کہ گھر کے کاموں کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ ان میں خلوص، دلچسپی اور صبر ڈالیں تاکہ گھر میں سکون، محبت اور برکت قائم ہو۔ اس سے نہ صرف گھر کے رشتہ دار خوش رہیں گے بلکہ بچوں کی تربیت بھی بہتر ہوگی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی اس بات کی بہترین مثال ہے
کہ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دنیاوی آسائشیں نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اللہ کی محبت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ آپ کے پاس کوئی گھر کے کام کرنے کے لیے سہولت نہیں، آپ خود کپڑے دھوتی، چکی پیستی اور پانی بھرتی اور ہاتھوں میں چھالے پڑنے کے باوجود کبھی شکایت نہیں کرتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ زخمی ہیں اور انہوں نے کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادمہ طلب کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئی تو خاموش واپس آ گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ خود حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ حضور نے بتایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے، یہ تمہیں طاقت دے گا، سکون دے گا اور دل کو راحت بخشے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانے والی محنت دنیاوی سہولتوں سے بڑھ کر قدر کی حامل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کام صبر اور خلوص کے ساتھ کیا اور ان کے ہر قطرہ پسینے اور ہر چھالے کو اللہ نے نیکی میں بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ وہ کبھی فاطمہ کو تھکتے ہوئے نہیں دیکھتے کیونکہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ پیارے ناظرین، عورت کی محنت اور خدمت صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اثر بھی رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے لیے کام کرتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مقام مقرر فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبر اور گھر کے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ نے ان کے عمل کو قبول فرمایا۔ ایسے عمل سے گھر میں برکت، رزق کی وسعت، سکون، محبت برقرار رہتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہیں کہ دنیاوی فکر اور مشکلات میں بھی صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہر آزمائش آسان اور برکت والا بن جاتی ہے۔ جب عورت اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے تو وہ نہ صرف کپڑے صاف کر رہی ہوتی ہے بلکہ اپنے گھر کی فضا، اولاد، شوہر اور ماحول کو بھی پاک کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ہر قطرہ پانی کے ساتھ گناہوں کا اثر برکت اتر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت گھر پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے وہاں سے دو چیزیں ہرگز داخل نہیں ہوتی، غربت اور نحوست، کیونکہ عورت کی محنت اور صبر سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں سکون اور رزق پیدا کرتا ہے اور ہر قسم کی بدی اور نیکی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر میں خوشی، سکون، رزق کی وسعت، اولاد کی خوشی اور اللہ کی رضا کا غلبہ ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم سہولتوں کے عادی ہو گئے ہیں لیکن اصل برکت، سکون اور رزق محنت، صبر، خلوص اور ذکر الہی میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت کے برابر ہو سکتے ہیں اگر انہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ بات ہر مسلمان عورت کے لیے سبق آموز ہے کہ گھر کے کام کو معمولی نہ سمجھے بلکہ ان میں اپنی نیت، صبر اور اللہ کی محبت ڈالے تاکہ ہر عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ محنت، خدمت اور صبر سے گھر میں اللہ کی رحمت، نور اور برکت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔
اب پیارے ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے وہ دو چیزیں جو اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے، جن کا ذکر ہم نے تھمنیل پر کیا تھا۔ تو آئیے جان لیتے ہیں۔ جب عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے بدبختی یعنی نحوست اور بے برکتی یعنی فقر و کمی کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے عمل میں خلوص، صبر اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، جو گھر میں اللہ کی رحمت، رزق کی وسعت اور دلوں میں سکون کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے گھروں کے نصیب فرمائے جہاں عورت اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور عمل سکون میں اللہ کی رضا حاصل ہو اور گھر میں سکون، محبت اور برکت والا علم قائم ہو۔ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور روحانی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے سبق آموز روحانی موضوعات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔